ہماری نسل نو قرآن کے علم سے نابلد ہے، قرآن کے علم سے نابلد ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں آج ان کے پاس موجود ہیں، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہم نے خوب ترقی کر لی، لیکن ذرا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے اس ترقی یافتہ نوجوان کا قرآن کتنا درست ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ ہمارے گھر جو بہویں آتی ہیں وہ قرآن کتنے اچھے انداز میں پڑھتی ہیں، ان کا قرآن کتنا اچھا ہے؟ اگر ماں قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنے والی ہوگی تو اس سے آنے والی جو نسل ہوگی وہ قرآن کو اچھا پڑھنے والی ہوگی، اور اگر نہیں پڑھتی اور پڑھنا نہیں جانتی تو یہ کوئی عذر ہے ہی نہیں۔ آج گلی گلی، محلہ محلہ، کوچہ در کوچہ چھوٹوں کو بڑوں کو قرآن کے سکھانے اور قرآن کے معانی اور مفاہیم سمجھانے اور بتلانے کے لیے بہت سارے ادارے قائم ہیں، مدارس قائم ہیں، اور ان طلبہ کے لیے جو عصری علوم حاصل کرتے ہیں ان کو قرآن کی تعلیم سے جوڑنے کے لیے آج مکاتب قائم ہیں۔ ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی نسل نو کے لیے قرآنی تعلیم کا وہ انتظام کریں جس کی انہیں ضرورت ہوگی، ورنہ کل میدان قیامت میں یہی اولاد جن کی دنیا کے لیے ہم نے جی جان لگا کر کے محنت کی اور سب کچھ قربان کر دیا، اگر ان کو قرآن نہیں سکھایا، کل میدان قیامت میں یہ آپ کا دامن پکڑیں گے اور رب تعالیٰ کے حضور آپ پر مقدمہ دائر کریں گے کہ بار الہ، یہ میرا باپ جس نے مجھے دنیا کے لیے تو قابل سے قابل ترین چیزیں لا کر کے دی اور مجھے بھی قابل بنایا، لیکن میرے دین کے سلسلے میں اس نے فکریں نہیں کی۔ آج قرآن کے پڑھنے کے سلسلے میں لوگوں میں جھجک ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک مرتبہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنا تجربہ اور اپنا واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا وہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امت کا حال دین اور دینیات سے کس قدر غفلت کا ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جبکہ نمازیں گھروں کے اندر ہو رہی تھیں، ہمارے پاس کسی عزیز کا آنا ہوا، دور کے رشتہ دار، وہ آئے، نماز کا وقت ہوا، میں نے کہا کہ چلیے مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر میں بچے بھی ہیں، آپ بھی ہیں، جماعت بھی بن جائے گی، چلیے مصلی بچھائیں۔ مصلی بچھ گئے اور پیچھے مقتدیوں کی صف بن گئی۔ وہ آنے والے رشتہ دار، میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اقامت دے دیجئے تاکہ نماز شروع کی جا سکے، تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ مجھے اقامت کے کلمات یاد نہیں، مجھے اقامت کے کلمات یاد نہیں، تو مجھے مصلی پر کھڑے ہو کر انہیں اقامت کے کلمات تلقین کرنے پڑے، بتلانے پڑے کہ پہلے یہ کہیے، پھر اس کے بعد میں نے کہا یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، ایک ایک کلمے کی تلقین کرنی پڑی، تب جا کر کے اقامت ہوئی، اس کے بعد ہم نے نماز ادا کی۔ افسوس کا مقام ہے اور ہزارہا مرتبہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک مسلمان جو شادی شدہ ہے، 3-4 بچوں کا باپ ہے، وہ اپنی ایک لمبی زندگی گزار چکا ہے اور یقیناً نماز پڑھتا ہے، یقیناً نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اقامت کے کلمات سے واقف نہیں ہے۔ جب اس کو اقامت دینے کے لیے کہا گیا، اس نے منع کر دیا کہ مجھے اقامت کے کلمات یاد نہیں۔ حضور ساری زندگی قربانی دے کر کے گئے، حضور کا مقصود اور منشا یہی تھا کہ امت میری لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں بھی داخل کرے اور اس کو عام اور تام کرے۔ لیکن میرے بزرگوں ذرا غور کر کے دیکھو کہ ایک مسلمان
माशाअल्लाह नमाजी, लेकिन उसको इकामत के कलिमात याद नहीं है, तो अल्लाह के नबी का मैदान क़ियामत में वो शिकायत करना, कहीं हम उस शिकायत में खुदा की पकड़ में ना आ जाएं। इसलिए आज कोशिश करें, फिक्र करें और अज़्म करें इस बात का कि अपनी औलाद को दुनिया पढ़ाएंगे, और यकीनन पढ़ाइए, लेकिन उनकी दुनिया पढ़ाने से ज्यादा तवज्जो उनके दीन पर दीजिए। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि जितनी जिम्मेदारी के एहसास के साथ तुम अपनी औलाद की असरी तालीम का इंतजाम करते हो, उससे 1000 गुना ज्यादा तवज्जो और फिक्र तुम्हें अपनी औलाद के मुसलमान बनाने और उनकी दीनी तालीम की फिक्र के सिलसिले में करनी चाहिए। औलाद बीमार हो जाए तो उसके इलाज से 1000 गुना ज्यादा, ईद का मौका आ जाए तो उसके लिए कपड़े खरीदने से करोड़ गुना ज्यादा फिक्र इस बात की करो कि मेरा बच्चा सच्चा पक्का मुसलमान रहे, ये दीन और दीनियात को जानने वाला बने, ताकि आप अगर इसको मजबूत बनाएंगे तो आने वाले फितनों का ये मुकाबला कर सकेगा। अगर इसके पास कुरान का इल्म होगा तो ये कुरान का इल्म आने वाले फितनों से उसको महफूज रखेगा। तो मेरे बुजुर्गों, नबी ने अपना फर्ज मनसबी बअहसन वजूह मुकम्मल किया। आज हमारी जिम्मेदारी है हम अपनी नस्लों को कुरान से जोड़ें, तालीम कुरान से जोड़ें, कुरान की आयात की तफसीर, उसके मानी और उसके मफाहीम उन तक पहुंचाएं, और कुरान के मुताबिक खुद अपनी अमली जिंदगी भी ढालें और अपनी नस्लों की जिंदगियों को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश और फिक्रें करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा तौफीक अमल नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।